بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ تنظیم مدارس کے حوالے سے کہ اس میں 3 چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ نظریات کی تشکیل، واضح نظریہ اور اس کے علاوہ اغراض و مقاصد، اس کی تشکیل ہونی چاہیے۔ جب دینی ادارہ منظم اور مرتب ہو رہا ہو تو سب سے پہلے یہ عنوان اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی ہماری بات ہوئی۔ دوسرے سلسلہ جو تھا وہ ناظمین مدارس، جس کو منتظمین بھی کہا گیا، منتظمین مدارس، اس سلسلے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں اور یہ عوامل کتنے اہم ہیں۔ تیسرے درجے میں جو تنظیم مدارس کے حوالے سے جو تیسری اہم ترین چیز ہے وہ ہے تربیت یافتہ اساتذہ۔ دیکھیے، جو دونوں باتیں تھیں، جیسا میں نے عرض کیا، وہ دونوں باتیں اس طریقے کی تھیں کہ جو کہ بنیادی کردار ادا کرنے والی تھیں، اور اب جو تربیت یافتہ جو اساتذہ ہیں، یہ ان عوامل کو اور ان باتوں کو، جن چیزوں کے سلسلے میں گزشتہ بات رہی ہماری، ان کو آگے کی طرف لے کے چلنا، ان باتوں کو جو انہوں نے تشکیل دی ہیں، ان باتوں کو، ان چیزوں کو اپنے مقاصد کی طرف لے کے چلنا، منزل کی طرف لے کے چلنا، اپنے نصب العین کی طرف لے کے چلنا، اس چیز میں تربیت یافتہ اساتذہ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں تعلیمی اور تربیتی مقاصد، ان کی اگر تکمیل ہوتی ہے، یعنی بنیادی کردار تو ان کا نہیں ہوتا، بنیادی کردار تو جیسے میں نے عرض کیا پچھلے 2 باتوں کا ہوتا ہے، تو بنیادی کردار کے آگے جو ایک عملی طور سے ان مقاصد کی جو تکمیل ہوا کرتی ہے وہ انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ تربیت یافتہ اساتذہ اور باصلاحیت یہ معلمین، دیکھیں، ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تربیت بھی ہونی چاہیے اور صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی محتم بالشان عمل، کوئی بھی ایسا عمل کہ جو کہ اہمیت کا حامل ہو، اگر اس میں ہم اس کو سیکھ کر نہیں کریں گے، اگر اس کے پوائنٹ اور اس کی رموز اور اسرار ہمارے ذہنوں میں نہیں رہیں گے تو ہم پھر اس کو صحیح طور پر ادا کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، اور ہم اپنے مقصد میں ناکامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا تربیت یافتہ اساتذہ ہونے چاہیے جو واقعتاً اس سلسلے میں تربیت لیے ہوئے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ باصلاحیت بھی ہوں، محنت والے بھی ہوں، شوق والے بھی ہوں، اللہ جل شانہ کا خوف بھی رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ایک انسان کو، آخرت کے لحاظ سے ایک طالب علم کو کس طریقے سے کامیاب بنانا ہے، اس اعتبار سے پورے انداز سے ان کو اس چیز کا گر بھی حاصل ہو، اس کا گر جانتے ہوں۔ تو لہٰذا ایسے اگر اساتذہ ہوں گے تو وہ اپنے فرائض کو بہت عمدگی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اور انتہائی بہترین انداز سے اس کو انجام دے سکیں گے۔ ایسے اساتذہ کے لیے منتظمین کو چاہیے کہ ایسا جب اساتذہ مہیا ہو جائیں تو اسباب تعلیم کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا کوئی بخل نہ ہو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور اس طریقے سے ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے،
اور حوصلہ افزائی کے ساتھ تمام ساز و سامان اور تمام اسباب کار ان کو مہیا ہونے چاہیے، تاکہ وہ اپنی اس نصب العین کی طرف جو ہمارے جو نظریات ہیں جو ہم نے تشکیل دیے ہیں اس کی طرف وہ گامزن رہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جو استاد کی جو ذاتی اوصاف ہیں وہ اس استاد میں پورے انداز سے مکمل ہونے چاہیے، جس کو ہم تربیت یافتہ کہہ سکتے ہیں۔ تربیت یافتہ اساتذہ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ العزیز آگے ہم بیان کریں گے، اور وہ تمام باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باصلاحیت اساتذہ کون ہوں گے؟ جن کے اندر تدریسی صلاحیت موجود ہو، جو کہ تدریسی سفر کس انداز سے کریں، طریقہ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، حالات اور واقعات کی وجہ سے اس میں اگر نشیب و فراز آتا ہے تو ان کو کیسے ہم فیس کریں، ان کو کیسے ہم اس کی طرف توجہ کریں، اس کے اندر ہم کیا تبدیلی ایسی کریں کہ وہ نشیب و فراز کے ہوتے ہوئے اور ان بنیادی اصول اور قواعد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہیں۔ اس سلسلے میں ایسے اساتذہ جو واقعتاً تربیت یافتہ ہوں اور باصلاحیت ہوں اور متقی اور پرہیزگار ہوں، امانت اور دیانت والے ہوں، خوف خدا اور فکر آخرت رکھتے ہوں، اور اس کے علاوہ صبر اور تحمل کا دامن سنبھالے ہوں، اور اس کے علاوہ جو عصری یعنی عصر حاضر ہیں ان کے نشیب و فراز اور زمانے کے اونچائی اور نیچائی اور حالات اور واقعات کو بھی خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں۔ تو ایسے تربیت یافتہ اساتذہ یہ تنظیم مدرسے کے عوامل میں سے تیسرا اہم یہ عامل ہے، اور اس کو بڑی اہمیت حاصل اس معنی میں ہے کہ دونوں چیزوں کے بعد اگر تو یہ موجود ہوں تو انشاءاللہ العزیز دونوں چیزیں اپنے بنیادی جو مقاصد ہیں اس کی یہ بنیادی مقاصد کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ تربیت یافتہ اساتذہ کی طرف توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمارے ہاں تربیت کا کوئی یعنی ذہن نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آدمی کسی کام کے لیے جب اٹھتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے لیے ذہن بناتا ہے کہ میرے لیے، اور اس کو ذہن ہو تو کام کرتا ہے، اس کا دل اس کی طرف راغب ہو تو کام کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے پہلے ایک تاثر طالب علموں کو دے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ان کا اختتام، تعلیمی سرگرمیوں کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو ایک عنوان دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ اب فارغ التحصیل ہیں۔ فارغ التحصیل ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کس درجے میں پڑھتے ہیں تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ میں فارغ ہو چکا ہوں۔ تو ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو گئے اب۔ اور دوسری طرف اور جب ان کی دستار بندی ہو جاتی ہے اور جب ان کی طرف ان کو جو ہے وہ عمامہ اور پگڑی پہنا دی جاتی ہے، اور اساتذہ ان کی یعنی اساتذہ کے زیر تحت وہ یعنی یہ عمل کرتے ہیں باقاعدہ، اور اساتذہ جو ہے ان کی سروں پر پگڑیاں باندھتے ہیں، تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی اب یہ ہر چیز کے جامع ہو گئے۔ یہی سب سے بڑی ایک خرابی پیدا ہوتی ہے، اور خرابی پیدا ہونے سے ہر انسان اپنے آپ کو کامل اور مکمل سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ واقعتاً اب ہم کیا ہیں، کامل اور مکمل ہو گئے ہیں، اور اب ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ اب ہم معاشرے کا حصہ اس طور سے بن سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ مسند تدریس پر بیٹھیں تو ہم پڑھانے کے لائق ہیں اور ہم پڑھانے کے قابل ہیں، ہم معلم بن سکتے ہیں، جبکہ در حقیقت
یہ جتنی بھی چیزیں طالب علم کتنے سالوں بعد بھی، یہ تمام چیزیں سالوں کے بعد بھی جب یہ چیزیں سیکھتا ہے تو سیکھنے کے بعد اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عالم ہو گیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فارغ ہو گیا ہے، یا وہ جو ہے وہ ایک کامل انسان بن گیا ہے۔ علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی اس کو ایک منہج، ایک صراط مستقیم اس کو اس کے اساتذہ دکھا دیتے ہیں کہ ان راستوں پر اگر چلو گے تو انشاءاللہ العزیز تمہاری یعنی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہ چیز سامنے آئے، یہ چیز سامنے ہوتی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تم ہر طریقے سے کامل اور مکمل ہو اور ہر طریقے کے تم ایک کامیاب انسان بن چکے ہو، بلکہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ تمہیں راستے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا راستہ ہمیں صحیح منزل تک پہنچا سکے گا، اور کون سا راستہ ایسا ہے جو کہ ہم کو منزل سے دور کر دے گا۔ دیکھیے یہی وجوہات ہیں کہ اگر کوئی طالب علم فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے حالات کو ان دینی مدارس سے اور دینی اداروں سے یا پھر دین سے اور اسلام سے، شریعت سے تھوڑا بہت دور بھی ہو جاتا ہے، اور پھر دوری کے بعد جب اس کو اس بات کا پورے طریقے سے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے راستے سے ہٹ رہا ہوں، اور بعض اوقات اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہوتا ہے کہ کئی ایسے طالب علم ہیں جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ کسی ایسے ادارے سے منسلک ہو جاتے ہیں، یا اپنے جو ہے وہ اپنی توانائیاں اور اپنی تمام سرگرمیاں ایسی چیزوں میں منہمک کر دیتے ہیں کہ جس میں بظاہر وہ کوئی بہت ہی زیادہ دین کا کام اس میں نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ اس چیز کو بہرحال پہلے دن سے سوچ ضرور رہے ہوتے ہیں، اور یہ بالآخر سوچ اور ان کا یہ یعنی دل و دماغ جو ان کو ملامت کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ واقعتاً ہم نے جو چیز پڑھی تھی یا جو چیز ہمیں بتائی گئی تھی، ہم اس سلسلے سے کافی دور آ گئے ہیں۔ تو یہ دور آنے کا جو یہ احساس ہوتا ہے، یہ احساس اس بات کی علامت ہے کہ جو چیز ان کو بتائی گئی تھی کہ جب تم فارغ ہو جاؤ گے یا فارغ ہو گئے ہو تو پھر تمہارے لیے اصل راستہ کیا ہے، اور اصل راستہ اور غیر اصل راستہ کون سا ہے۔ تو اصلی اور نقلی جو راستے ہیں ان دونوں کی طرف ان کی معلومات ہوتی ہیں، اور بس یہی معلومات کی حد تک جو حالات سامنے آتے ہیں، 8 سال پڑھنے کے بعد، 10 سال پڑھنے کے بعد، 12 سال پڑھنے کے بعد یہی چیز سمجھ میں آ سکتی ہے صرف کہ بھائی ہمارے لیے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ ہمارے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ بس اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور باقاعدہ یہ سمجھ لینا کہ ہم عالم ہو گئے، باقاعدہ یہ سمجھ لینا کہ ہم بالکل ہی فارغ ہو گئے اور اب ہم کامل اور مکمل انسان بن گئے، اس طریقے کی اگر ہمارے اندر سوچ ہوگی تو واقعتاً ہم صحیح معنوں میں تربیت یافتہ اساتذہ اور باصلاحیت اساتذہ کی صفوں میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔